اچھا، تو آج ہم ایک ایسے تجزیے کو دیکھ رہے ہیں جو یوکرین کی صورتحال کو بنیاد بنا کر پاکستان کے لیے کچھ اہم نکات نکالتا ہے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیسے ایک ملک جو کبھی ایٹمی طاقت تھا بیرونی ضمانتوں پر بھروسہ کر کے کمزور ہوا۔ تو یہ مواد ایک طرح سے تاریخ سے سبق لینے کی بات کر رہا ہے۔ ہاں، اور خاص طور پہ یہ کہ کمزور ریاستیں جو ہیں وہ صرف معاہدوں یا یوں کہیں طاقتور ممالک کے وعدوں پر اپنی بقا یقینی نہیں بنا سکتی۔ یوکرین اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ ٹھیک، تو آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین کے پاس تو بہت زیادہ ایٹمی ہتھیار آ گئے تھے۔ جی، وہ دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی طاقت بن گیا تھا۔ مواد بتاتا ہے کہ تقریباً 1700 جوہری وار ہیڈز تھے۔ 1700؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑی، اور صرف وار ہیڈز نہیں بلکہ جدید بمبار طیارے بھی، وہ T-160، T-95MS، T-22M3، یہ سب نام ہیں۔ اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل یعنی ICBMs وہ بھی تھے۔ جی، ICBMs بھی تھے اور کروز میزائل بھی، مطلب مکمل طور پر ایک مسلح ایٹمی طاقت تھی۔ لیکن پھر مغرب نے، یا یوں کہیں کہ امن کے نام پر، انہیں یہ ہتھیار چھوڑنے پر مائل کیا۔ بالکل، مواد میں نن لگر پروگرام کا ذکر ہے، جس کے تحت آپ یقین کریں صرف $500 ملین جیسی رقم کے عوض یہ سارے یا زیادہ تر اثاثے تباہ کیے گئے۔ صرف $500 ملین؟ یہ تو بہت ہی کم لگتا ہے۔ جی، اور جو جدید ترین بمبار طیارے تھے وہ امریکی نگرانی میں کاٹ دیے گئے، یہ بھی لکھا ہے مواد میں۔ اور وہ 575 کروز میزائلوں کا کیا ہوا؟ وہ تو بس گیس کے بدلے روس کو دے دیے گئے۔ اچھا، اور پھر وہ 1994 کا بڈاپیسٹ میمورنڈم آیا۔ جی، بڈاپیسٹ میمورنڈم، اس میں امریکہ، برطانیہ، روس، ان سب نے مل کر یوکرین کو ضمانتیں دیں۔ کیسی ضمانتیں؟ یہی کہ اگر یوکرین اپنے باقی جوہری ہتھیار روس کو دے دے تو اس کی علاقائی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن پھر 2014 میں کرائمیا کا الحاق روس نے کر لیا۔ بالکل، اور پھر 2022 میں تو مکمل حملہ ہو گیا۔ تو وہ ضمانتیں مطلب کہاں گئیں؟ تو مواد کا کہنا ہے کہ یہ ضمانتیں عملی طور پر بیکار ثابت ہوئیں۔ جی بالکل، مواد تو یہاں تک کہتا ہے کہ نیٹو اور امریکہ نے پرانے ہتھیار دے کر ایک طرح سے یوکرین کے جو معدنی وسائل ہیں ان پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو کافی سنگین الزام ہے۔ جی، یہ مواد کا نقطہ نظر ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ یہ ساری صورتحال پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ دیکھیں، مواد کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ اس کی خود مختاری اور بقا کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ خاص طور پر بھارت جیسے پڑوسی کے ہوتے ہوئے۔ جی بالکل، مخالف پڑوسی کی موجودگی میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ مواد میں پاکستان کے اندرونی مباحث کا بھی کچھ ذکر ہے، مطلب ایٹمی پروگرام کے حوالے سے؟ ہاں، ذکر ہے، کچھ نام بھی لیے گئے ہیں جیسے عمر اصغر خان، آسما جہانگیر، پرویز خود بھائی۔ مواد کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں بھی ایک طبقہ ہے جو کئی دہائیوں سے اس پروگرام کو معاشی بوجھ قرار دیتا رہا ہے۔ اچھا۔ اور یہ بھی کہ کچھ NGOs اور سول سوسائٹی گروپس ہیں جو مبینہ طور پر ایک عالمی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو بھی یوکرین کی طرح غیر مسلح کیا جا سکے۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ مواد کا اپنا تجزیہ اور دعویٰ ہے۔ بالکل، یہ مواد کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن ایک اور اہم بات جو یہ مواد اٹھاتا ہے وہ دفاع اور معیشت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یعنی مضبوط دفاع کے لیے مضبوط معیشت ضروری ہے؟ لازمی ہے۔ معاشی طور پر کمزور ملک اپنی دفاعی صلاحیت زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکتا۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ فوجی لحاظ سے تو سپر پاور تھا، لیکن معیشت بیٹھ گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ صحیح۔ تو اس صورتحال میں یہ تجزیہ پاکستان کے لیے کیا تجویز دیتا ہے؟ کوئی حل پیش کرتا ہے؟ جی، کچھ ٹھوس تجاویز ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، خود انحصاری پر مبنی پیداواری معیشت۔ پیداواری معیشت یعنی صرف درآمدات پر انحصار نہ ہو؟ بالکل، اور خاص طور پر چھوٹی اور درمیانی صنعتوں یعنی SMEs کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے۔ انہیں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بنانے پر زور ہے۔ اس سے روزگار بھی پیدا ہوگا اور درآمدات پر انحصار بھی کم ہوگا۔ ٹھیک؟ جی ہاں، اور تحقیق و ترقی یعنی R&D کے لیے GDP کا کم از کم 1% مختص کرنے کی تجویز ہے۔
ٹیکس کے حوالے سے بھی کچھ ہے؟ ہاں، ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے یعنی زیادہ لوگوں کو ٹیکس دائرے میں لانے اور ٹیکس کی شرح کم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور وہ اشرافیہ اور بیوروکریسی کے اخراجات والی بات؟ جی وہ بھی ہے۔ تجویز ہے کہ ان کے خراجات میں 50% کمی کی جائے اور عوام کو بجلی، گیس، ایندھن اور کھانے پینے کی اشیاء پر فوری ریلیف دیا جائے۔ یہ تو کافی انقلابی تجویز لگتی ہیں۔ تو اور آخر میں ایٹمی پالیسی کے حوالے سے مواد کا اصرار ہے کہ اسے ایک ناقابل واپسی قومی اثاثہ سمجھا جائے، اور اسے کمزور کرنے والی لابیوں کے بارے میں؟ ہاں، انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے۔ یہ مواد کی تجویز ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں اس تجزیے کا لب لباب یہ ہے کہ یوکرین کا انجام ایک واضح وارننگ ہے۔ جی، طاقت ہی امن کی ضمانت ہے۔ کمزور ریاستوں کے لیے معاہدے اور ضمانتیں اکثر صرف الفاظ کا کھیل ثابت ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اپنی معاشی کمزوریوں پر قابو پا سکے گا؟ یہی اصل سوال ہے۔ کیا وہ خود انحصاری اور اپنے دفاع، خاص طور پر ایٹمی دفاع پر بھروسہ کر کے اپنی بقا یقینی بنائے گا، یا پھر تاریخ خود کو دہرائے گی؟ مواد تو کہتا ہے کہ اب عمل کا وقت ہے۔ جی بالکل، اب سوچ بچار سے زیادہ عملی